ڈیزائرڈ ریزلٹس. سو اپنی پچھلی زندگی کو جلدی سے ذرا اسکین کیجئے کہ آپ نے ڈیزائرڈ ریزلٹس جو چاہا وہ کتنی دفعہ پایا. بات سمجھ آئی؟ جو چاہا ابھی تک، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، لیکن ابھی تک جو چاہا وہ کتنے پرسنٹ ہے؟ جتنی پرسنٹ وہ زیادہ ہے اٹ مینس یو آر افیکٹو، جتنے پرسنٹ وہ کم ہے یو آر ان افیکٹو. اس افیکٹونیس کو امپروو کرنے کے لیے آج ہم بات کریں گے، اور آہستہ آہستہ جب سیشن آگے چلے گا تو پھر آپ کو مزید عملی شکل میں سولوشنز کی طرف ہم لے کے جائیں گے. تھوڑا تھوڑا ذرا دیکھ لیجئے ذرا، تاکہ ہماری میموری ریوائز ہو جائے. آپ سب کو یہ پتا ہے، سب جانتے ہیں، سب نے پڑھا ہوا ہے، لیکن صرف کسی اور نظریے سے دیکھیے ذرا ان الفاظ کو تو آپ کو بہت فرق نظر آئے گا. افیکٹونیس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اچیوڈ ریزلٹس کی بات ہوتی ہے. ایفیشنسی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو منیمم ٹائم اور ریسورسز یوٹیلائزیشن کی بات ہوتی ہے. ریزلٹ سے کوئی تعلق نہیں ایفیشنسی کا، وہ اگلا سٹیپ ہے. اس کے بعد وزڈم، جتنا بھی ہمارے پاس انٹیلیجنس اور نالج ہے، آئی ایم ویری نالجبل، کیا میں وائز بھی ہوں کہ نہیں؟ یہ ہے وہ سوال جو پاکستانی قوم کو اور مجھے اپنے آپ سے اور آپ کو پوچھنا چاہیے. وی آر نالجبل بٹ آر وی وائز؟ تو جواب شاید نو میں آئے گا. وی آر انیبل ٹو یوز دیٹ نالج افیکٹولی. وی آر ناٹ وائز پیپل. جنرل بات کر رہا ہوں. سو نالجبل ہونا کوئی کمال نہیں ہے، وائز ہونا کمال ہے. اسی طریقے سے جنہوں نے ہیومن ریسورس مینجمنٹ پڑھی ہوئی ہے، کمپیٹنس کا ورڈ، کمپیٹنسی کا ورڈ بہت بولا جاتا ہے، کے ایس اے کا ورڈ بہت بولا جاتا ہے ایچ آر ایم میں، نالج اسکلز اینڈ ایٹیچیوڈ. اپنے نالج اسکلز اور ایٹیچیوڈ کو پراپرلی اچھے ریزلٹس حاصل کرنے کے لیے یوز کرنے کی ایبلٹی کا نام ہے کمپیٹنس. You are not competent if you are unable to use your knowledge, skills and attitude effectively. Very simple کر دیا میں نے آپ کے لیے، تاکہ آپ ساتھ ملیں اور آہستہ آہستہ چلیں. سو نالجبل بندے کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی وائز کی ہے، بیکاز وائز بندہ جانتا ہے کہ نالج کو کیسے افیکٹولی یوز کرنا ہے. یہ تھوڑا تھوڑا ہم بلڈ اپ کر رہے ہیں. پرسنل افیکٹونیس جنرل بھی ہوتی ہے، اسپیسیفک بھی ہوتی ہے، جینڈر بیس بھی ہوتی ہے، نان جینڈر بیس بھی ہوتی ہے. فیمیل کے لیے اور میل کے لیے کچھ افیکٹونیس کامن ہے، کچھ ڈفرنٹ ہے. although وہ گیپ برج کرنے کی کوشش بہت تیزی سے کی جا رہی ہے، لیکن وہ برج ہوگا نہیں کیونکہ وہ نیچر کا پیدا کیا ہوا گیپ ہے. اس کے بعد سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے، آج فرض کیجئے آپ آئے پرسنل افیکٹونیس کی ورکشاپ میں اور آج سے آپ کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے جو ہم نے کانسیپٹس دیکھے، اس کے بعد دیکھیے کہ پرسنل افیکٹونیس جو ابھی مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ کارگر ہونا، اچھے ریزلٹس حاصل کرنا، وہ ہے کیا، اس کی ہم نے بات کر لی. واٹ فار؟ سینما میں آپ جائیں، پکنک پہ جائیں، ورکشاپ میں جائیں، نماز جنازہ پہ جائیں، مجلس میں جائیں، میلاد میں جائیں، فار گاڈ سیک گو ود سم آبجیکٹو. یہ پرسنلی ان افیکٹو ہونے کی ایک اور بہت بڑی وجہ ہے کہ وی جسٹ ڈو دا تھنگس. پلیز گو ود سم آبجیکٹو. کہ میں نماز جنازہ پہ جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں تو چلو ان کے تھوڑے سی تعزیت کر لیں گے، میری باتوں سے ان کو تھوڑا سا سکون آ جائے گا. دس از دی آبجیکٹو. سیکنڈ، ہو سکتا ہے مجھے وہ جنازہ دیکھ کے موت یاد آ جائے اور میں سدھر جاؤں. دیز آر دا آبجیکٹوز. پلیز بنا کے جائیے. اسی لیے جب ہم نہیں بناتے تو سیریس، شاید آپ نے بھی دیکھا، میں تو بہت آبزرو کرتا ہوں، رونا پیٹنا مچا ہوا ہے، بین لوگ ڈال رہے ہیں اور جناب موبائل پہ باتیں چل رہی ہیں اور کوئی کہہ کے لگ رہے ہیں کوئی لطیفے، بیکاز دے ہیو جسٹ کم فار آئی واش اور فار سم تھنگ. اسی طریقے سے ورک شاپ کا حال ہے. ہر جگہ فیس بک پہ دیکھیے ٹریننگ ورک شاپس ہو رہی ہیں، بٹ کیوں سوسائٹی میں یا انڈیویجولز میں چینج نہیں آ رہے؟ اس کی ریزنز ہم ڈسکس کر رہے ہیں. آپ ان کو اوور کم کیجئے. آئی ایشور یو کہ چینج ابھی سے آنا شروع ہو جائے گی آپ کی لائف میں، بیکاز آئی ہیو سین پرسنلی، آئی ہیو سین. تھرڈ تھنگ، ہاؤ مچ ٹو بی افیکٹو. مثال دیکھ لیجئے. ایک چھری ہے جو بہت اچھے طریقے سے تیز ہوئی ہوئی ہے، وہ آپ کے ہاتھ نہیں کاٹتی، وہ جو آپ کاٹنا چاہیں وہ کاٹتی ہے. ایک چھری جو ضرورت سے زیادہ تیز ہو گئی ہے وہ آپ کی انگلی کاٹتی ہے.
اور ایک چھری جو کند ہے جس کو زنگ لگا ہوا ہے وہ تو کاٹتے ہی نہیں بالکل. سو پرسنلی افیکٹو بھی باؤنڈریز کے اندر ہونا ہے, اپنی پرسنل کیپیبلٹیز اور اپنے آبجیکٹیوز کے اندر ہونا ہے, بالکل بے لگام پر افیکٹو نہیں ہو جانا. گیٹ دا پوائنٹ؟ تھینک یو ویری مچ. اس کے بعد ٹائم فریم ہے جی. ایک شارٹ ٹرم افیکٹونیس ہے, آپ یہاں پہ آئے, آپ کیا اثر چھوڑ کے جائیں گے یہاں؟ کیا سارے لوگ آپ کو بعد میں برا بھلا کہیں کہ ایک ورک شاپ ہو رہی تھی اور کوئی صاحب آئے تھے یا صاحبہ آئی تھی, انہوں نے ایسا ستیہ ناش کیا کہ سارا ماحول خراب کر دیا؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں وہ صاحب یا صاحبہ آئے تھے, انہوں نے 2 باتیں کی لیکن مزہ آ گیا. سو یہ شارٹ ٹرم افیکٹونیس ہے. آپ جب اجنبیوں سے ملتے ہیں تو کیا امپیکٹ چھوڑنا چاہ رہے ہیں؟ اس پہ ہم غور نہیں کرتے زیادہ تر. اس میں ابھی بھی جینڈر کے حوالے سے بہت ساری قسمیں ہیں, لیکن ہم فیمیل میل کو ہی لیتے ہیں. جینڈر کی جب ہم بات کریں خاص طور پہ, سو ورک شاپ اٹینڈ کرنا, اکٹھے آفیسز میں کام کرنا, ماڈرن ڈریسز پہننا اور بالکل ایک ساتھ مل کے کام کرنا از ڈفرنٹ, اینڈ فریلی کانفیڈنٹلی انٹریکٹ کرنا از ڈفرنٹ. وہ چونکہ ہماری تربیت نہیں ہے, خواتین کی بھی نہیں ہے, مردوں کی بھی نہیں ہے, اس لیے there are not many problems are emerging, کیونکہ ٹریننگ نہیں ہے. بھائی ہم نے 200 خواتین کو اس دفعہ ملازمت دی ہے, تو ان کی ٹریننگ کی ہے جنہوں نے 200 مردوں کے ساتھ رہنا ہے؟ ان 200 مردوں کی ٹریننگ کی ہے جنہوں نے 200 لڑکیوں کے ساتھ رہنا ہے؟ نو. تو اس لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ شارٹ ٹرم افیکٹونیس اور لانگ ٹرم افیکٹونیس مسلسل میری شخصیت میں وہ چیزیں آ جائیں جو ساری عمر میرے ساتھ رہیں, وہ لانگ ٹرم ہے. مسلسل سیکھنے کا عمل. اور ایک شارٹ ٹرم کہ چند لمحے ملے ہیں مجھے. ناؤ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. دیر آر پیپل, جب آپ ان سے کوئی سوال کرتے ہیں اور 5 منٹ ہیں, وہ بولنا شروع کرتے ہیں تو جانے نہیں چھوڑتے. اب سوال کرنے والا بھی کہتا ہے جناب ٹائم ہو گیا, پلیز ٹائم ہو گیا. سو you can be very effective if you learn the art of speaking in minimum time with maximum impact. There are people 2 جملے بولتے ہیں اور وہ چھا جاتے ہیں, and there are people جو سارا دن بولتے رہتے ہیں اور آخر میں ہوتا ہے کہ یار یہ کہا گیا تھا اس میں. اسی طریقے سے باڈی لینگویج کے کئی جیسچرز ہیں, شارٹ ٹرم کی بات کر رہا ہوں, جو آپ اثر چھوڑتے ہیں ان پہ دیکھیے, غور کیجیے. ہم آئندہ آنے والی ورک شاپ پہ نان وربل کمیونیکیشن کی بھی پوری بات کریں گے. یہ ایک پورا فریم ورک آئی ایم جسٹ پریپیئرنگ یو بفور, تاکہ پورا ایک کانسیپٹ بیٹھ جائے آپ کے ذہن میں. یہ کچھ چیزیں پرسنل افیکٹونیس کی ڈومین ہیں. میم آپ یہاں آ سکتی ہیں, اگر وہاں سے کوئی دور ہے, پرابلم ہے, قریب آ جائیں. فزیکل, بہت کم لوگ جسمانی صحت پر توجہ دیتے ہیں. If you are not physically well, باقی بہت ساری چیزیں آپ نہیں کر سکیں گے. You will not be effective. آپ کی کیا روٹین ہے واک کرنے کی, ڈائٹ کی, دماغ کو ٹھیک رکھنے کی, وہ پلیز غور کیجیے. اس کے بعد ہے انٹلیکچوئل, سوشل, ایموشنل, ووکیشنل. ووکیشنل is related to your job and all. And spiritual is the highest level. جو لوگ اس لیول تک خوش قسمتی سے پہنچ جاتے ہیں ان کے لیے افیکٹونیس پھر ایک ٹول بن جاتا ہے. پھر افیکٹونیس کو ان کی ضرورت ہوتی ہے, انہیں افیکٹونیس کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ پوری ڈومین ہے پرسنل افیکٹونیس کی, جس پہ ہم انشاءاللہ آگے بھی مزید ٹریننگز وغیرہ یہاں پہ سیشنز پلان کریں گے. سو اٹ از جسٹ اے سمپل گائیڈ لائن. ساری باتیں سننے کے بعد سمپلسٹ فارم میں کہ میں کیا ہوں ایز اے پرسن اینڈ ایز اے پروفیشنل. موسٹ آف اس ڈونٹ نو. ہم نے کبھی اپنا پرسنل سوٹ انالیسس نہیں کیا کہ میری اسٹرینتھس کیا ہیں, ویکنیسز کیا ہیں, کیا تھریٹس آ رہے ہیں مجھے, کیا اپرچونٹیز آ رہی ہیں, میں ان میں سے کیسے نکلوں. سارا دن ہم اپنے باس کو انالائز کرتے ہوئے گزارتے ہیں, اپنے آپ کو نہیں. سو پلیز انورٹ ٹرن کیجئے, تب آپ کوئی اچھے انسان, اچھے کیریئر والے بن کے زندگی گزار سکیں گے. ورنہ باقیوں کی طرح پھر جیسے جی رہے ہیں. What I need to do, you should be very clear. شارٹ ٹرم میں بھی, لانگ ٹرم میں بھی. There are students, there are professionals کہ جو ہر سال ایک نئی ڈگری کرتے ہیں, اس کے مطابق پھر جاب کرتے ہیں, پھر اس جاب کو چھوڑتے ہیں, پھر کیریئر سوئچ کرتے ہیں, بیکاز they are unable to understand کہ کرنا کدھر, ہم نے جانا کدھر, فوکس نہیں.
اسی طریقے سے شادی بیاہ کے معاملات ہیں. میں چونکہ یونیورسٹیوں سے بھی وابستہ ہوں اس لیے لیٹسٹ خبریں میرے پاس ہوتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یونیورسٹیز میں. بہت زیادہ میرج بیوروز کا کام کر رہے ہیں یونیورسٹیز آج کل. ڈگریاں تو میں اب کیا بتاؤں, کوالٹی آف ایجوکیشن ود ڈیو ریسپیکٹ. سو دین از ہاؤ گڈ ایم آئی ایٹ اٹ. یہی جو ابھی ورک شاپ شروع ہونے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہر ایک کو لارڈس میں ڈبل سینچری بنانے کا شوق ہے, اس کے لیے چاہیے کیا, اس پہ نہیں توجہ کہ جو ڈبل سینچری بنا رہا ہے وہ 50 گھنٹے دھوپ میں کیا کر رہا ہے, وہ بھی تو دیکھ لو ذرا. سو مجھے ہر ایک بندے کو دفتروں میں بھی میں جب جاتا ہوں کارپوریٹس میں, ایوری باڈی وانٹس ٹو بی دا سی ای او. اچھا بھائی سی ای او بن کے کرو گے کیا, ڈیسیژن میکنگ کہاں سے کرو گے, وہ پریشرز کیسے برداشت کرو گے, مختلف ڈیلیگیشنز کو کیسے ہینڈل کرو گے, اس پہ کوئی توجہ نہیں. اس لیے پھر کئی لوگ جب سی او بنتے ہیں تو پھر وہ اپنی بھی اور ادارے کی بھی انسلٹ کرواتے ہیں. ہاؤ مچ آئی ڈو, کتنا کرنا ہے ٹو بی افیکٹو, یہ تجربہ سکھائے گا آپ کو. نو بڈی کین ٹیچ یو. جس طریقے سے کک ہے کوئی, کتنا مسالہ ڈالنا ہے, کتنی آگ تیز رکھنی ہے, یہ بیسک مینٹرنگ سے بھی آتا ہے, لیکن پھر یہ تجربہ سکھاتا ہے اور ہاتھ میں پھر لذت بڑھتی جاتی ہے. سو یہ پھر آپ کو ٹائم سکھائے گا کہ مجھے کتنا کرنا ہے, کتنی افیکٹو ہونا ہے مجھے. سو موسٹ آف اس وانٹ ٹو چینج دا سوسائٹی بٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو چینج آور سیلفز. اٹس اے ہارش ریالٹی. جوک بھی لگتا ہے لیکن عجیب سی بات ہے. سو جتنے بھی آپ نے کام کرنے ہیں, جو بھی آپ کے ارادے ہیں, وہ ضرور بنائیے, ضرور رکھیے, بٹ پلیز فرسٹ پریپیئر یور سیلف فار دیٹ. جس طرح آج کل ابھی بھی بات ہو رہی تھی, ایوری باڈی وانٹس ٹو بی اے ٹرینر. سو دوسروں کو سکھانا شاید بہت آسان ہے, خود سیکھنا بہت مشکل ہے. سو جتنا جتنا آپ اپنے اوپر توجہ دیتے جائیں گے, آپ کی افیکٹونیس بڑھتی جائے گی. ناؤ دیر آر سرٹن پری ریکوزٹس. سب سے پہلے آپ نے اگر پرسنلی افیکٹو ہونا ہے, کوئی کردار ادا کرنا ہے, سو دیر شوڈ بی اے ڈیزائر اینڈ پیشن ٹو لرن اینڈ ڈیولپ. اور آپ سب کو لرننگ کی ڈیفینیشن کا پتہ ہے. آئی نیڈ ناٹ ٹو ریپیٹ دیٹ. سو کین یو ریپیٹ فار اس؟ نہیں میرے نہیں, ویسے جو ڈیفینیشن بنائی ہوئی ہے سائنسدانوں نے. اور اس کا تو مجھے چلے آپ کے مطابق. میرے مطابق یہ ہے کہ لرننگ جب آپ کچھ سیکھ لیتے ہیں نا, تو اس کو اس چیز کے اوپر آپ کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے, اس کو اپنی لائف میں پریکٹسنگ اس کی کرنی چاہیے, پھر ہی آپ کی لرننگ ہوتی ہے. ویسے تو آپ کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں, جیسے بھی آپ نے بات کی ہے کہ میں آپ کو سکھا دوں گا, ٹھیک ہے, ہم لوگ کسی کو کچھ بھی سکھا سکتے ہیں, لیکن اگر اپنی لائف میں لے آئے گا نا, اس کی روز ڈیلی کوالٹی ٹائم دے گا اس کو, تبھی اس کی لرننگ ہوگی. ایسے تو لرننگ نہیں ہوگی. اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے لرننگ. ایک ورڈ بول دیں, وہ ایک ورڈ ہے صرف. لرننگ از اے کنٹینیو پروسیس. ٹھیک ہے. Learning by definition is a relative change in your attitude and behavior. If there is no change, you take 5 degrees or you attend 1000 workshops, it is zero. Scientists, educationists کے نزدیک it is not learning. So آج کے بعد اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو please judge the change in your life. Then you will come to know how much learning you have done. Very simple formula. پہلے آپ 1 گھنٹے میں شادی کے لیے تیار ہوتے تھے, اب آپ پونے گھنٹے میں ہو رہے. It means you have learned to be more quick. اگر 1 گھنٹے یہ یا 1.5 گھنٹہ ہے تو آپ کی لرننگ ریورس ہو رہی ہے. یا اگر ایم اے کرنے سے پہلے آپ 4 مضمون 4 گھنٹے میں لکھ لیتے تھے اور پی ایچ ڈی کرنے کے بعد 2 لکھ رہے ہیں, there is no learning, de-learning. سمپل فارمولا ہے. پہلے آپ کو دوست بنانے میں بہت مشکل پیش آتی تھی, ابھی لگ رہا ہے کہ کافی لوگ آپ کے دوست بن رہے ہیں. اٹس اے ریلیٹو چینج. یو ہیو لرن تھرو دا ورک شاپس, یو ہیو اپلائڈ. اور بالکل آپ نے صحیح کہا, ایپلیکیشن کے بغیر there is no learning. ہماری پوری قوم باتوں کی ماہر ہے, نمازوں کی ماہر ہے, عمل کی نہیں. سو عمل کے بغیر there is no concept of learning. So learning is a relative change. آج کی ورک شاپ اٹینڈ کرنے کے بعد بھی کوئی چیز بدلی ہو آپ میں, it means you have learned. اگر نہیں بدلی تو no learning. You must be opportunity focused, not problem focused. We all are almost problem focused. ہر وقت دوسروں پہ اور مصیبتوں پہ نظر رہتی ہے ہماری. اپرچونٹیز کئی مس کر لیتے ہیں, خاص طور پہ entrepreneurs. So please
डोंट बी प्रॉब्लम फोकस, बी अपॉर्चुनिटी फोकस। जहां पे मौका मिले, कोई अच्छी वर्कशॉप अटेंड करने का, कोई अच्छा इवेंट, किसी से बातचीत करने का, प्लीज अवेल इट। कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ गई है, उसको ग्रैब कीजिए। प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान रखेंगे तो कोई काम नहीं हम कर सकते। इट इज फुल, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, स्पेशली आवर सोसाइटी। थर्ड वन, हैविंग सम पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, इस पे बात हो गई। रेलेवेंस ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटी विद योर ऑब्जेक्टिव्स। पहला स्टेप था अपने ऑब्जेक्टिव बनाओ और हर वो काम करो जो आपके ऑब्जेक्टिव्स को लेके जाए। डोंट डू यूजलेस अननेसेसरी थिंग्स व्हिच आर टेकिंग अवे। आपको अपने ऑब्जेक्टिव से जो चीज दूर लेके जा रही है, प्लीज डोंट डू इट। इसी फार्मूले पे अगर आप जरा सी सच्चाई से बैठ के एवेलुएट करेंगे, आपको पता चलेगा कि 50% काम वो हो रहे थे कि जिसका मेरे मकसद से कोई ताल्लुक ही नहीं, एंड इट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम। Then interest and concentration is a very important point. As a nation, we are suffering this problem. At a time, हमने कई काम शुरू किए होते हैं, नतीजतन एक काम भी ठीक नहीं होता. Especially this mobile phone and emails have spoiled our memory. Young people have very, very reduced memory because we have stored lot of junk files in the computer. So please, आप चाहे मूवी देखें, चाहे अखबार पढ़ें, चाहे दरिया के किनारे बैठ के फूलों को देखें, प्लीज बी फोकस्ड, कंसंट्रेट करें, तब आपका इफेक्ट ज्यादा आएगा। इवन ग्लोरिया जीन पे बैठ के आप कॉफी के सिप पी रहे हैं, 90% से ज्यादा लोग, मैं चैलेंज करता हूं, उनको पता ही नहीं चलता टेस्ट क्या है, बिकॉज दे आर बिजी इन गपशप और मोबाइल फोन। आज का इतना बड़ा सबक ये 5 मिनट में आपको मिल गया है। आज के बाद आप जिस जगह पे हो वहां पे रहने की कोशिश करें, एंड प्लीज कंसंट्रेट, प्लीज कंसंट्रेट। जब आप दफ्तर में होते हैं थोड़ा घर को और दोस्तों को भूल जाएं, जब आप दोस्तों में होते हैं फिर दफ्तर को भूल जाएं। हम जहां पे होते हैं वहां पे नहीं होते। दोस्तों के साथ कर रहे होंगे और दफ्तर याद आएगा, यार फाइल जमा करानी थी, यार वो असाइनमेंट आ गई, यार वो फला, ना उनकी कंपनी एंजॉय कर सकते हैं और दफ्तर की अलग से टेंशन। देन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जैसे कि हमने बात की, अमल के बगैर कुछ नहीं होना। आपने जो चीज सीखी, आज से अमल शुरू करेंगे, लर्निंग स्टार्ट होगी, आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ती जाएगी। Which category of learners you belong, ये भी आप असेस कर लीजिए खुद ही। अभी इतने छोटे टाइम में मैं कर सकता हूं असेस, लेकिन आप खुद से देख लीजिए। There are people who are bad learners, बड़ी देर के बाद उनको कोई चीज समझ में आती है या सीखते हैं, उसकी वजह भी यही है। There are average learners and there are instant learners. So आप देखिए कि आप किस कैटेगरी में हैं, वो भी इंप्रूव हो सकती है। So अगर आप ऑलरेडी एक्सीलेंट लर्नर में हैं या इवन गुड में भी हैं, तो पर्सनल इफेक्टिवनेस बेहतर होने के चांसेस ज्यादा है। मेरा पूरा कंक्लूजन है, ये आपके लिए मैंने लर्निंग चेन और बिहेवियर चेन बना दी है, तमाम बातों का मजमूआ। लर्निंग, सबसे पहला स्टेप है अटेंशन। इफ यू आर नॉट अटेंटिव, आप 50,000 क्लासेस अटेंड कर लें, ना समझ आएगी बात, ना कुछ सीखेंगे, ना लर्न हो। तो पहला स्टेप जो टीचर्स को भी पढ़ाया जाता है पेडागोजी में, कि स्टूडेंट्स की लर्निंग तब होगी बेहतर जब उनकी अटेंशन आप ग्रैब करें। उस ग्रैब करने के कई तरीके हैं, लेकिन चूंकि हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, इसलिए आप जहां भी जाएं प्लीज कोशिश करें टू बी अटेंटिव, अगर आपने कोई फायदा उठाना है। सेकंड इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इज नोन एज द फोकस्ड अटेंशन। अटेंशन इज दिस, कंसंट्रेशन इज दिस। फोकस्ड अटेंशन, जिसकी अटेंशन बेहतर है उसकी कंसंट्रेशन बेहतर होगी।